बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अमेरिका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर ले। आप तो बहुत ज्यादा खिलाफ थे ड्रोन हमलों के, ड्रोन अटैक्स के, तो फिर दहशतगर्दी क्यों हो रही है? जवाब, दहशतगर्दी की वजह अमेरिका है। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की वजह अमेरिका बना। कमाल का जवाब। DI खान में फजलुर रहमान को इबरतनाक शिकस्त। अली अमीन गंडापुर ने अपना वादा वफा कर दिया। अब जो है वो मकसूद चपड़ासी गले की हड्डी बन गया। हर तरफ आहो बका है, हर तरफ माफियां मांगी जा रही हैं, हर तरफ वादे लिए जा रहे हैं। अब ये वादे कहां तक पहुंचते हैं? वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन कराम, फजलुर रहमान DI खान में इलेक्शन हार चुके हैं। DI खान फजलुर रहमान का गढ़ समझा जाता है, जहां से उनकी सियासत का आगाज हुआ और वहीं से उनकी सियासत का इख्तिताम हुआ। एक शर्मनाक हार उनके हिस्से में आई। वहीं अली अमीन गंडापुर जो है सुर्खरू हुए और उन्होंने एक वादा किया था कि जिस असेंबली में वजीर आजम इमरान खान होंगे उस असेंबली में कभी भी मैं फजलुर रहमान को आने नहीं दूंगा। और उन्होंने अपना ये वादा वफा किया। हालांकि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना रहा, उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया गया। उन्होंने भी हार ना मानी और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जहां से उन्हें बड़ा रिलीफ मिला। वापस आकर उन्होंने एक सर तोड़ कोशिश की। दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी साहब है। असरुर रसूख वाले आदमी है, पीपल्स पार्टी के हक में बड़े जबरदस्त थे। हमेशा पीपल्स पार्टी को उन्होंने फायदा पहुंचाया। डिप्टी स्पीकर रहे बरादरी के तौर पर और वैसे भी मकबूल तरीन आदमी हैं। वो दूसरे नंबर पर आए। तीसरे नंबर पर आने वाले फजलुर रहमान थे, जो बड़ी बुरी तरह हारे। हालांकि बहुत ज्यादा कोशिशें की गई, बहुत ज्यादा साजिशें की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई और इसमें इस जीत का सारा सहरा जाता है अली अमीन गंडापुर साहब को, जिन्होंने अपना वादा वफा किया। और तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से सीखा कि जैसे बल्दियात के इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त का सामना रहा है, वहां अब दोबारा ये गलतियां नहीं करनी। यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात देखने में आती है कि ANP हो, फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, जहां कहीं भी हो, हर किसी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से है। पेशावर, कश्मीर समेत हर जगह पे चारों सूबों की जमात बन के सामने आने वाला एक ही शख्स है, जिसका नाम है इमरान खान। ये इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ और मुश्किल था। इसको जीत कर अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ की नाकामियों को जो है वो कामयाबियों में तब्दील कर दिया है। यकीनन ये एक बड़ी जीत है। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू अमरीकी नशरियाती अदारे CNN से जारी हुआ। अहम बात यह है कि एक नामवर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है फरीद जिक्रिया, उन्होंने ये इंटरव्यू किया और इमरान खान साहब के जो जारहाना रवैया था, जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जो बातें उन्होंने की, आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर, प्राइम मिनिस्टर, सदर में इतनी जुर्रत ना हुई कि ऐसे कैसे वो बात कर सके। यानी अमेरिका के सामने बैठकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर और जिस तरह जबरदस्त अंदाज से उन्होंने बातें की, वो भी आपको बताते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर क्या कहेंगे, फरीद जिक्रिया ने सवाल किया। और 3 मिलियन मुहाजिरीन का पहले ही पनाह दी है और आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी? इमरान खान ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया और कहा कि अमरीकी अवाम को समझना चाहिए, ये लाजमी है कि तालिबान हुकूमत को वो नापसंद समझें, ये अलग बात है। 4 करोड़ अफगान अवाम की बका का सवाल है, जिसमें निस्फ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से 2-4 है। अफगानिस्तान की सर्दी बहुत जालिम है और बेरहम है। अगले चंद माह के हवाले से हर कोई अफगानिस्तान के शहरियों के लिए फिक्रमंद होगा। अगला सवाल जो है वो जिक्रिया साहब ने पूछा कि आपके ख्याल से तालिबान हुकूमत से आप बाआसानी तौर पर बात कर लेंगे, इनके साथ डील कर लेंगे? क्योंकि अमेरिका को अभी तक नहीं लगता कि तालिबान ने ह्यूमन राइट्स की गारंटी दी है। तालिबान ने ह्यूमन राइट्स की कोई गारंटी अभी तक अमेरिका और दुनिया को नहीं दी। जवाब गौर से सुने। इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? इतना बेहतर तसल्ली वाला जवाब कभी किसी ने न दिया। कहा, क्या तालिबान के अलावा
دیگر متبادل کوئی موجود ہے؟ وہ تو امریکہ 20 سال سے جنگ کر کے ختم نہ کر سکا۔ تبدیلی کا، بہتری کا کوئی موجب موجود ہے؟ طالبان کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی کٹ پتلی حکومت لا سکتے ہیں؟ آپ طالبان کو باہر نہیں کر سکتے، چاہے ان کی امداد بند کریں، پابندیاں لگائیں، بینک منجمد کریں، طالبان کو آپ کبھی پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔ اگلا سوال ذکریہ نے کیا، فرید ذکریہ جو صحافی تھے امریکی، انہوں نے سوال کیا کہ کیا طالبان حکومت کو امریکہ تسلیم کر لے؟ عمران خان نے کیا کمال کا جواب دیا اور دو ٹوک زبردست انداز میں جواب دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا آج نہیں تو کل امریکہ کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ دنیا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے جو ضمانتیں چاہتی ہے کیا وہ صرف طالبان دے سکتے ہیں؟ یہ اگلا سوال تھا ان کا۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے جو ضمانتیں دنیا کو اور امریکہ کو چاہیے، کیا طالبان وہ ضمانتیں، وہ گارنٹیاں دنیا کو دے سکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری ضمانتیں دنیا سمیت امریکہ کو دیں۔ طالبان کی تحریک، رسم و رواج مغرب سے بہت مختلف اور اجنبی ہیں۔ ان پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 2 کروڑ افغانی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ پاکستان کے پاس پہلے ہی 3 لاکھ سے زائد مہاجرین ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2 ٹوک اور واضح انداز میں امریکی صحافی سمیت دنیا کو بتا دیا کہ طالبان کو تسلیم کرنا ہی واحد حل ہے خطے کے امن، ملکوں کی خاطر، اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ مغرب کی منشا پر مطالبات گارنٹی دی جائے۔ طالبان کا اپنا ایک کلچر ہے، وہ اپنے کلچر کے مطابق فیصلے کریں گے۔ طالبان اپنے کلچر کے مطابق گارنٹی دیں گے، نہ کہ مغربی کلچر کے مطابق۔ اگلا سوال، آپ ڈرون حملوں کے ہمیشہ خلاف رہے، اب داعش امریکہ اور عراق سمیت پاکستان میں بھی حملے کر رہا ہے۔ آپ امریکی ملٹری ایکشن ڈرون حملوں کے خلاف تھے، اب تو امریکہ چلا گیا ہے، اب دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف، اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ یہ ایک اچھا سوال تھا اور سخت بھی اور جاندار سوال بھی تھا، لیکن جواب بڑا ہی تسلی بخش تھا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کوئی پرچی پڑھنے والا نہیں بیٹھا ہوا، آگے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو مغرب کو مغرب سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ جواب ذرا غور سے سنیے گا۔ عمران خان صاحب نے بڑا تسلی بخش جواب دیا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ ہے اور امریکی جنگ ہی نے دہشت گردوں کو جنم دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی دنیا میں آئی ہے تو اس کا موجد بھی امریکہ ہے۔ آج کی تاریخ میں کسی بھی دنیا کے لیڈر نے ایسا جواب نہیں دیا۔ امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کہ دنیا میں دہشت گردی پھیلنے کی وجہ ہی امریکی جنگ ہے، بڑی وجہ یہی ہے، اور بطور اتحادی واشنگٹن کی غلطیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ مثال کے طور پر پاکستان جب امریکہ کا حامی تھا، یعنی یہ بڑا قابل غور جملہ تھا کہ تھا، یعنی اب ہم امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں۔ پاکستان جب امریکہ کا اتحادی تھا تو ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے۔ امریکہ کو ڈرون حملوں کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ گاؤں دیہاتوں پر بمب گرائے جائیں تو صرف مطلوب اور دہشت گرد ہی مارے جائیں اور عام شہری محفوظ رہیں؟ ایسا نہ ہوا، ناحق لوگوں کا، ناحق شہریوں کا قتل ہوا، بہت سے لوگ، بہت سے گھر اجڑے۔ امریکہ میں عام لوگ نہیں جانتے ہم نے خودکش حملوں کا سامنا کیا ہے، ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا ہے، ہم نے بہت سارے بم دھماکوں میں اپنے لوگوں کا نقصان اٹھایا ہے۔ امریکہ میں بیٹھے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی مغربی میڈیا دکھاتا ہے کہ عام لوگوں پر امریکی ڈرون حملے جب کیے جاتے ہیں تو اس کے اثرات دہائیوں تک رہتے۔ اگلا سوال، امریکہ تو چلا گیا ہے، اب دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ جواب، اب حالات بہتر ہیں۔ پہلے اسلام آباد کلوں کی صورت پیش کیا کرتا تھا، بیریئرز ہوتے تھے، ناکے تھے، دہشت گردی تھی اور ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں۔
اگلا ایک بڑا چھپتا ہوا سوال تھا، یقیناً انڈین لابی اس کے ساتھ ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، امریکہ جو ہے وہ چین کے مخالف ہے، یہ سوال تو آنا ہی تھا۔ اگلا سوال فرید زکریا نے کیا کہ آپ ابھی چائنا کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں، آپ چین کے بہت بڑے حمایتی ہیں، آپ ان کو اپنا برادر ملک بھی کہتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ چین کے صوبے سنگیان میں جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پر آپ بات ہی نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ چین آپ کا حمایتی ہے۔ جواب سنیے ذرا، جواب ہے کہ چین میں پاکستانی سفیر معین الحق سنگیان گئے، انہوں نے بتایا کہ سنگیان کی صورتحال ویسی نہیں جیسی مغربی میڈیا دکھا رہا ہے، البتہ کشمیر کی صورتحال کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی دی جانی چاہیے، بھارت کشمیر میں معصوم مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، بھارت میں RSS کے نظریے کی حکمرانی ہے۔ میں نے اقوام متحدہ میں اپنے پہلے خطاب میں مسئلہ کشمیر پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں بھی مسئلہ کشمیر کے حل پر بات کی تھی، انہوں نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا۔ اگلا سوال کیا فرید زکریا نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ سنگیان سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا آپ مذمت کرتے ہیں چائنا جو مسلمانوں پر سنگیان میں ظلم کر رہا ہے؟ جواب دیا، کوئی موازنہ ہی نہیں، there is no comparison۔ بھارت کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم ہے، مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک دو ایٹمی ملکوں یعنی پاکستان اور بھارت میں جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا، یعنی ایک دو ٹوک واضح اور سمجھانے اور دمکانے کا سا انداز تھا، اور کہا دو ایٹمی ملکوں میں جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ سنگیان پر ایک موقف مغربی میڈیا دیتا ہے، دوسرا چائنا، اس لیے ہم نے اپنا سفیر بھیجا جنہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مغربی میڈیا دکھا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا جی عمران خان صاحب کا سوال، جنہوں نے یہ پروف کر دیا کہ my name is خان and I am PM of پاکستان۔ چلیے شہباز شریف صاحب پھول لے کر جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں، اب انہیں عیادتیں بھی یاد آ رہی ہیں۔ کل ہی وہ پہنچے ہیں کاف لیگ کے پاس، اس سے پہلے انہوں نے زرداری کو دعوت دی، گھر میں پیٹ پھاڑنے کے لیے نہیں بلکہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے لیے۔ اب وہ جگہ جگہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف ہر کسی کی فوتگی میں فاتحہ دینے بھی جا رہے ہیں، شادیوں میں سلامیاں دینے بھی پہنچ رہے ہیں۔ وجہ مقصود چپڑاسی ان کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گیا ہے، ایک جو خطرناک قسم کا پھندا ہے اس میں شہباز شریف کا گلا پھنس کے رہ گیا ہے۔ اینڈ پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ جہاں پر ANP سے معافی مانگ رہے ہیں، بلوچستان سے معافی مانگ رہے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بلایا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی ہیں، اور آخرکار اینڈ پہ اس طرح نہ ہو کہ جان بچانے کے لیے ان کو تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب سے بھی معافی مانگ کر اپنی جان بچانا پڑے۔ تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی، آج وہ کروڑوں اربوں کی کرپشن لے کر گھوم رہے ہیں، جگہ جگہ معافی تلافی آہوزاریاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اینڈ پر وہ یہ عمران خان کے پاؤں ہی پڑیں گے تو شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے، جو کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب کبھی بھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ مقصود چپڑاسی جو ہے وہ ان کی لٹیا ڈبو کر رہے گا۔ آنے والا وقت ہمارے لیے، عوام کے لیے کیا خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان قائم رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔